السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 223۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرث لکم، کھیتیاں ہیں تمہارے لیے، فأتوا حرثکم، چنانچہ تم آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور تم آگے بھیجو اپنی جان کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، یقیناً تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پچھلی آیتوں میں نکاح اور صحبت میں مسلمانوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی کہ فلاں عورتوں سے نکاح اور فلاں حالت میں جمع نہ کرو۔ اب لوگوں کی کچھ خود ساختہ پابندیوں کو دور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار نے جو بلا وجہ بعض صورتیں حرام سمجھ رکھی ہیں، یہ غلط ہے۔ گویا کہ پچھلی آیتیں صحیح پابندی کے لیے تھی اور یہ آیت بے جا پابندیوں کے اٹھانے کے لیے ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حکم الہی کے مطابق عورتوں سے صحبت کرو، اور اب یہاں پر اس کی تفصیل جو ہے وہ فرمائی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں صحبت کے اوقات کا ذکر تھا اور اب اس کی کیفیات کا تذکرہ ہے۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا کہ یہود عرب کہتے تھے کہ جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے سے جمع کرے تو بچہ جو ہے وہ بہنگا پیدا ہوگا، تو عام اہل عرب کا بھی یہی خیال ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 223 کا پیچھے والی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ پچھلی آیتوں میں نکاح اور صحبت میں مسلمانوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھی کہ فلاں عورتوں سے فلاں اور فلاں حالت میں جمع نہ کرو۔ اب لوگوں کی کچھ خود ساختہ پابندیوں کو دور فرمایا جا رہا ہے کہ کفار نے بلا وجہ بعض صورتیں جو تھیں وہ حرام کر رکھی تھی، اور یہ غلط ہے۔ گویا کہ پچھلی آیتیں صحیح پابندی کے لیے تھی اور یہ آیت بے جا پابندیوں کے اٹھانے کے لیے ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ حکم الہی کے مطابق عورتوں سے صحبت کرو، اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور پچھلی آیت میں صحبت کے اوقات کا ذکر تھا، اب اس کی کیفیات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ نساؤکم حرث لکم، کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح ہم بستری کرنا جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بشرطے کہ صحبت اگلے مقام سے ہو، کیونکہ یہی راستہ کھیتی ہے، یعنی اولاد کا ثمرہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ اس سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو، یا پھر جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ نیز بیویوں میں مشغول ہو کر اللہ کی عبادات سے غافل نہ ہو جانا۔ اسی سلسلے میں اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی بھی دعائیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ عز و جل ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا کہ جو کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد صحبت کرے اور اس سے جو بچہ انہیں ملے گا اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس صحبت میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے،
اور جس کے نتیجے پر اولاد جو ہے وہ بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ انسان کی موت سے اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ یعنی کنواں یا مسجد وغیرہ، دوسرے علم نافع یعنی دینی کتابیں یا دینی شاگرد وغیرہ، اور تیسرے نیک اولاد جو کہ اس کے مرنے کے بعد دعائے خیر سے اسے یاد کرتی رہی۔ تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نیک اولاد کی امید پر مجامت کرو اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کے باغ و بہار میں مشغول ہو کر اپنی منزل کھوٹی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ متقی مسلمانوں کو خوشخبری دے دیں کہ اگر وہ نیت خیر رکھیں گے یعنی اچھی نیت رکھیں گے تو ان کے دنیاوی کام بھی باعث ثواب ہیں۔ یہاں پر مجھے اپنے پیر صاحب کا ایک قول یاد آ گیا۔ میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ نیت اچھی رکھو، کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہوگی تو آپ کے سارے کام درست ہو جائیں گے، آپ کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جب آپ کی نیت ہی خراب ہوگی تو آپ کی منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ تو اپنی نیت کو بالکل صاف رکھیں، ہر کام میں اپنی نیت صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہمارے دل کو خالص کر دے، آمین ثم۔ آپ دیکھیں صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نفس گو بیوی ہے اور روح اس کا شوہر، اور ارواح سے فرمایا جا رہا ہے کہ نفس تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عمل کر کے آخرت کے لیے بیج بو، اور جس طرح چاہو اس میں کھیتی باڑی کرو، مگر ایسے کام کرو جو نفس کے لیے فائدہ مند ہو اور اسے کامل بنانے والے ہو، اور اللہ سے خوف کرو یعنی اللہ سے ڈرو کہ اس کے ماں سوا کو نہ دیکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو، اور یقین رکھو کہ تم فنا فی اللہ ہو، ان قریب رب سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مسلمانوں کو ایسے ثواب کی خوشخبری دے دو جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جنت کے بارے میں ہے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک اس کے بارے میں نہ سوچا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی اس کی خوبصورتی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا ہم کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ کسان کو زمین میں کھیتی باڑی کرنے کا تو حق ہے، مگر اسے زمین برباد کرنے یا معطل کرنے کا حق نہیں ہے، اگر کرے گا تو مجرم ہوگا، حکومت کا بھی اور عوام کا بھی۔ اسی طرح اس نفس سے اعمال صالحہ کرانے کا تو ہم کو حق ہے، لیکن اسے بدکاری کے ذریعے برباد کر دینے یا اسے معطل اور بیکار رکھنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے، اگر کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم پر تمہارے نفوس کا بھی حق ہے، زمین نفس میں نیک اعمال کے تخم بوتے رہو، یعنی کہ ہم پر ہمارے نفس، ہماری جانوں کا بھی حق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ زمین نفس میں نیک اعمال کے بیج بوتے رہو، آنکھوں کے آنسوؤں سے اسے پانی دیتے رہو، توبہ استغفار کی ہوا سے اسے سرسبز رکھو، یہ آنکھیں اس کھیت کا کنواں ہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ توبہ کی درانتی سے اس کھیت کی صفائی کرتے رہو کہ گناہ کی گھاس کوڑا اسے خراب اور برباد نہ کر دے، پھر انشاءاللہ عز و جل اس میں بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بغیر خاوند بیوی کے اختلاط اولاد ناممکن ہے، ایسے ہی بغیر روح و نفس کے ملنے کے ثواب اور عذاب نہیں ہے۔ فرشتے اعمال کرتے ہیں مگر ثواب سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس نفس نہیں ہے۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان 3 قسم کے ہیں، عام، خاص اور خاص الخاص۔ عام مسلمان تو حقیقت سے غائب ہیں، اور خاص لوگ کعبہ توحید میں پہنچے ہوئے ہیں اور مخلوق سے الگ ہیں، اور خاص الخاص عام حقیقت تک پہنچ کر بإذن الہی رب کے نائب ہو کر عام عالم پر حاکم ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مرد ہیں، اور سارا جہاں عورت کی طرح ان کا محکوم ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے مردو، یہ تمام جہان تمہارے ماتحت ہے، اور تمہاری کھیتی جس طرح چاہو اس میں عمل درآمد کرو، اور کیوں نہ کہا جائے وہ تو اپنا ارادہ الہی میں فنا کر چکے ہیں، تو ان کا ہر فعل در حقیقت اللہ کا فعل ہے، یہ تو اس کے مظہر ہیں۔ انہی سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تم حاضرین بارگاہ ہو، اور تم ہی اللہ سے ملنے والے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اور عام مسلمانوں کو بھی خبر دے دو کہ اگر وہ تمہاری راہ پر چلے
تو وہ بھی اسی درجے میں پہنچ جائیں گے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جمال یار تو بے پردہ بے حجاب ہے، راستے کا غبار اس بے پردہ یار کی آڑ بن گیا، اسی غبار جسم کو عشق کے پانی سے دبا دو تاکہ نظر آئے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا زہر ہے، آخرت اس کا تریاک ہے، فقط دنیا سے بچو، اسے آخرت سے مخلوط کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی ان عیاشیوں سے، ان رنگینیوں سے بچائے۔ بس اتنی ہی دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے کہ جس سے ہم گمراہ نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اور دنیا کی دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔